کما لہم آلیہ، عقلوں بالکل ہی پیدل ہے انسان۔ تو میرا رب کیا ہے؟ سونے سے پاک ہے، اونگنے سے پاک، لہذا جو ہمیشہ سے زندہ ہے اسی کا حق ہے کہ اس کو پکارا جائے، جو ہمیشہ سے قائم ہے اسی کا حق ہے کہ اسی سے مدد مانگی جائے، جس کو اس رب نے بنایا اور پیدا کیا اور ماں کے پیٹ سے نکالا، قبر کے پیٹ میں اتار دیا اور اپنے پاس بلا لیا۔ وہ کتنی ہیں عظیم ہستیاں گزری ہیں دنیا میں، لائن لگی ہوئی ہے، پکارے جانے کے قابل صرف اللہ۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ سونے سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے، ہیبت کیسی ہے؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کوئی کسی میں ہمت ہے کہ اس کے سامنے دم مار سکے اس کی اجازت کے بغیر؟ علم کیسا ہے؟ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، آگے اور پیچھے، ماضی اور حال، مستقبل۔ زمین تو ویسے ہی چھوٹی سی ہے، اس کائنات کا لوگ جو تلاش کر رہے ہیں وہ پاگل ہو جاتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی کائنات کس نے بنایا تھی، کیسے بنایا تھی، وہ کیا نظام ہے۔ یہ ایک بہت بڑا طبقہ نا جو کہتا ہے کہ خود بخود ہو گیا، یہ خود بخود ہو گیا، دھماکہ ہوا خود بخود ہو گیا۔ ایک مثال دیتا ہوں، یہاں ایک دھماکہ ہو اور آپ سارے اڑتے بستروں کے اوپر جا کے لیٹ کے آرام سے سو جاؤ، کیا یہ ممکن ہے؟ یہاں سے دھماکہ ہو اور اب اڑتے ہوئے دسترخوان پہ پہنچ کے سحری کھانا شروع کر دو، کیا یہ ممکن ہے؟ ایک دھماکہ ہو اور لوہا بندر بن جائے، یہ ممکن ہے؟ لوہا تلوار بن جائے، یہ ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ بیٹا گمراہی سے بچائے۔ یہ کیسا دھماکہ ہے؟ ایک کائنات میں دھماکہ ہوا، اور کس دھماکے سے تو چیزیں تباہ ہوتی ہیں، برباد ہوتی ہیں، ٹوٹتی پھوٹتی۔ آج کل گندم تل رہی ہے نا ہمارے سارے پنجاب میں، تو گندم میں دھماکہ ہوا اور ساری گندم اڑ کے بوریوں میں فٹ ہو کے ٹرک پہ چڑھ گئی اور منڈی بھی پہنچ گئی۔ تو اگر میں یہ کہوں سارے کہیں کہ بڑے بے وقوف ہو، اور میں کہوں کہ تم کہتے ہو دھماکے سے ہر چیز اپنے آپ سیٹ ہو گئی، تو تم تو مجھ سے بڑے بے وقوف۔ ایک آسٹریلیا کا سائنسدان تھا، مجھے نام بھول گیا، جب دھماکہ ہوا، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، اس سے استدلال کیا جو قرآن سائنس ثابت کرنے نہیں آیا، قرآن سائنس کو ثابت کرنے نہیں آیا، یہ زندگی کا طریقہ بتانے آیا ہے۔ آج سائنس کی تحقیق یہ ہے، اور کل غلط ہو کے کوئی اور آ جائے۔ قرآن کا موضوع سائنس نہیں ہے۔ وہ شیخ ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے دوست تھے، بڑے عرب عالم، تنتاوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر پڑھنے بیٹھا، وہ ہر جگہ سائنس کو ٹھوکتے جا رہے ہیں، یہاں یہ سائنس کا فارمولہ زندہ ہو رہا ہے، یہاں یہ زندہ ہو رہا ہے کہ اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ اتنے بڑے ادیب علامہ تھے، لیکن یہ کیا کر رہے ہیں کہ سائنس کو ثابت کر رہے ہیں۔ قرآن سائنس ثابت، قرآن اللہ کا علم ہے، سائنس انسانی علم ہے، آج کچھ اور ہے کل کچھ اور ہے۔ تو لہٰذا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت اس دھماکے کو بتا رہی ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ کیا دھماکہ ہے۔ تو قرآن سے سائنس نہیں ثابت کی جاتی، قرآن سے انسانیت کا سبق ملتا ہے کہ انسان کیسا ہونا چاہیے۔ تو اس کا میں نے ریسرچ پڑھی تھی کہ جس وقت دھماکہ ہوا تو دو چیزیں پیدا ہوئیں، ایک رفتار، جیسے میں اس کو یوں پھینکوں تو یہ ایک رفتار سے جائے گا، رفتار، اور ایک ان کی آپس میں کشش، گریوٹیز، جیسے زمین میں کشش ہے، ثقل ہے نا، جس نے ہمیں پکڑا ہوا ہے، اور اوپر 280 من ہوا کا دباؤ ہے، نیچے زمین نے پکڑا ہوا ہے، اوپر 280 من ہوا کا دباؤ ہے۔ یہ 24,000 کلومیٹر ہے۔ اگر یہ 48,000 کلومیٹر ہوتی تو اس کا جو تھا کشش وہ دگنی ہو جاتی۔ تو ہم زمین پر ایسے چلتے جیسے گارے میں پھنس کے نہیں گاڑیاں چلتی ہیں، ہم چلتے ہیں کہ پیر اٹھانا پھر رکھنا پھر اٹھانا پھر رکھنا۔ اور اگر یہ اس سے 4 گنا بڑی ہوتی تو آج کا 6 فٹ کا نوجوان چوہے کے برابر ہوتا، سارے چوہے ٹورے پھرتے ہیں۔ اللہ نے کس حساب سے اس کو بنایا، اوپر 280 من ہوا، نیچے زمین کی پکڑ، ہم یوں 2 پکڑوں کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم سب زمین پر الٹے لٹکے ہوئے، الٹے۔ میں ایک دفعہ چھپکلی کو دیکھ رہا تھا، میں نے کہا یا اللہ پٹھی ٹوری جاندی ہے چھت پہ، تو تھوڑی دیر بعد مجھے خیال ہے تو بھی تو پٹھا ہی پڑا ہوا ہے، یہ زمین ہے، یہ میرے پاؤں ہیں، یہ میرا سر ہے، یوں ہوں شہنشاہ اعظم۔ تو وہ لکھتا ہے کہ رفتار اور کشش میں 1 سیکنڈ کے 10 کروڑویں حصے کے برابر اگر کمی بیشی، 1 سیکنڈ ٹک، یہ 1 سیکنڈ ہو گیا۔ وہ مثال دے رہا تھا، 1 سیکنڈ کو 10 کروڑ حصوں میں تقسیم ہی نہیں کیا جا سکتا، وہ مثال دے رہا تھا۔ 1 سیکنڈ کے 10 کروڑویں حصے میں اگر رفتار بڑھ جاتی تو کائنات گم ہو جاتی۔
اگر کشش بڑھ جاتی تو کائنات سکڑ کے پھر زیرو ہو جاتی، تو اس کو یہ خود ہی بن گئی، کیسے ہو سکتا ہے؟ ما بین ایدیہم وما خلفہم کل کائنات۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جیسا شاعر نہ عربوں میں دیکھا ہے نہ عجموں میں دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں ہیچ چیزے خود بخود چیزے نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد، ہیچ حلوائی نشد استاذ کار تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریزے نشد۔ وہ کہتے ہیں کوئی چیز خود بخود بھلا بن جاتی ہے، لوہا پڑے پڑے چھری بن جائے گا، ماں کے پیٹ سے کوئی حلوائی پیدا ہوتا ہے، وہ سیکھتا ہے، مولوی روم سے مولانا روم شمس تبریز کے ذریعے سے بنا، ایسے تھوڑا ہی بنا۔ مولانا روم تو فلسفی تھے، منطقی تھے۔ کمال بات ہے، آج ہمارے دینی مدرسوں میں منطق پڑھائی جا رہی، سارے جہان کا جھوٹ اکٹھا کر کے۔ شکر ہے میں تمہیں نہیں پڑھاتا ہوں، کلو آبا کلو باچا کلو آچا لا الہ۔ اور پھر بعض اتنے متعصب دیکھے کہ اس کے بغیر تو قرآن بھی سمجھ میں نہیں آتا، لا الہ۔ وہ فلسفی تھے، منطقی تھے، عجم پہ فلسفہ غالب تھا، عرب پہ قرآن غالب تھا، پھر عرب مغلوب ہوئے، عجم غالب ہوئے، تو پھر فلسفہ ہی سب کچھ بن گیا۔ فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ تو یہ پڑھا رہے تھے مسجد میں، ان کی کتابوں کا ڈھیر سامنے رکھا ہوا تھا حوض کے پاس، تو شمس تبریز آئے، دیہاتی شکل، گنوار جیسے ہوتے نا، بدو، تو بڑے معصوم انداز میں مولانا روم سے پوچھا این چیست، وہ کتابیں تھیں، کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے دیکھا دیہاتی ہے، تو انہوں نے بڑے تکبر سے کہا این انس کہ تو نمی دانی، ارے پاگل، یہ وہ جو تو نہیں جانتا۔ تو وہ ایک دم آگے بڑے، کتابوں کو دھکا دیا، وہ ترتیب سے پڑھی تھی، یوں دھکا دیا ساری حوض میں جا گری۔ تو انہوں نے کہا تیرا بیڑا بڑھ جاوے، نام مراد ہے کی تھے، کوئی پریس تو تھا نہیں، جاؤ بھائی اردو بازار سے نہیں خرید کے لے آؤ، تو ہاتھ سے لکھا تھا، تو نے میری زندگی کی محنت برباد کر دی۔ تو وہ کھڑے ان کی گالیاں سنتے رہے، پھر حوض میں اترے اور ایک کی کتاب کو نکالیں خشک بالکل اور سامنے رکھ، اس یوں جھاڑیں مٹی نکلو سامنے، ساری کتابیں خشک کی خشک نکال کے باہر۔ اب مولانا روم بولے این چیز، یہ کیا ہے؟ تو اب تبریز بولے این اس کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا ہے۔ مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریز نشد۔ میں گیا ہوں ان کے دربار پر، حاضری دی تھی جب ترکی ہماری جماعت گئی، ہماری تشکیل نہیں تھی، کونیا، میں نے کہا میں نے جانا ہے مولانا روم، ہم نے پورا فلائٹ لی اور 8 گھنٹے فلائٹ لیٹ ہو گئی، جہاں وہ ایئرپورٹ پر بیٹھ بیٹھ ہماری تباہی پھر گئی۔ تو شمس تبریز بھی وہیں ہیں اور مولانا روم بھی وہیں ہیں، لیکن پھر نصیب اپنا اپنا ہے۔ شمس تبریز کے مزار پر چند لوگ تھے اور مولانا روم کے مزار پہ میلہ لگا ہوا تھا۔ اور ایک عجیب بات بتاؤں، جتنے ہم مسلمان تھے اس سے زیادہ غیر مسلم تھے وہاں۔ تو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، سب اللہ کی تعریف ہو رہی۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، جس سے جو ملتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتا جو۔ وما اوتیتم، وما بولو، وما تعلمتم، وما اکتسبتم، نہیں، وما اوتیتم، کس نے دیا؟ اللہ نے۔ آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، وسع کرسیہ السماوات والارض، جس کی کرسی اتنی بڑی ہو کہ زمین آسمان پہ چھا جائے، ولا یعودہ حفظہما، اس سب نظام کو چلاتے ہوئے تھکتا نہیں، وہو العلی العظیم، کیا عظمتوں والا ہے۔ اس میں ایک اور خوبصورت جو نظم ہے اور خوبصورت جو ترتیب ہے اور خوبصورت جو آپس میں جوڑ ہے، وہ تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہاں ایک جملہ پورا ہو رہا ہے، اس کو نیچے لے جاؤ، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، الحی القیوم، وَهُوَ ان کا آپس میں جوڑ نظر آتا ہے، الحی القیوم العلی العظیم۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے، ولا یعودہ حفظہما، ان میں آپس میں جوڑ نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ تو تم مولوی سے پوچھ رہا ہوں جو بیچارہ باہر سے اس کو کیا پتہ، نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے، تو اس کے مطابق ادھر جملہ ہے ولا یعودہ حفظہما، یعود ہوتا ہے تم وزن اٹھا لو نا، چلتے ہوئے یہ جو تھکن کی آواز ہے نا، یہ ہے ولا یعودہ، تو ادھر ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور ادھر ہے
ولا یؤودہ حفظہما لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور ادھر ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، زمین آسمان کا شہنشاہ ہے، اس کی کرسی نے زمین آسمان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ ادھر ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ادھر ہے ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، ہر اوپر والا جملہ نیچے والے جملے سے جڑا ہوا ہے، چار اوپر کے جملے چار نیچے کے جملے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، تو ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ جوڑ کون ہے بٹھانے والا؟ پہلے کو 9 سے ملایا، دوسرے کو 8 سے ملایا، تیسرے کو 7 سے ملایا، اور چوتھے کو 6 سے ملایا۔ یہ کون ذات ہے جس نے اس خوبصورت انداز میں اس کلام کو ترتیب دیا؟ تو اس کا جواب ہے درمیانی جملہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ علم والا ہے جو آگے بھی جانتا ہے پیچھے بھی جانتا ہے، جوڑ کے دکھا دیا آپ کو سب، آیت الکرسی۔ تو اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، یہ آج آپ کے شیخ صاحب نے اگلا نقطہ مجھے سمجھایا کہ اتنا واضح کر دینے کے بعد، جتنا اللہ نے اس میں اپنے آپ کو واضح کیا ہے، اس کے بعد پھر اللہ کہتا اب تمہاری مرضی ہے، لا اکراہ فی الدین، اب میں ڈنڈا چلا کے تمہیں کلمہ نہیں پڑھاؤں گا، تم نے پڑھنا ہے تو پڑھ لو، ایمان لانا تو لے آؤ، نہیں تو نہ سے، کیونکہ زبردستی کا ایمان تو چلتا نہیں نا۔ تو یہ کام آپ بچوں کا ہے، اللہ کا تعارف کرو۔ میں پچھلے 20 سال ہو گئے، اس سے پہلے میرا علمی ذوق تھا نا، تو میں ہر بیان نیا کرتا تھا، کوشش کرتا تھا کہ ہر بیان نیا ہو، ترتیب، آیات، اس وقت مستحضر بھی بہت کچھ تھا۔ 2000 کے بعد اللہ تعالیٰ نے نا میرا رخ بدلا، اور میں نے صرف اللہ کو بولنا شروع، اللہ، اس کا رسول، جنت تو بہت پہلے شروع کر دی تھی، پھر اس کے ساتھ معاشرت اور اخلاقیات۔ اس وقت دنیا اللہ کو پہچانتی نہیں، اہل ایمان اللہ کو جانتے نہیں، اس کی طاقت کو جانتے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد کبھی کہیں گرے پڑے ہیں، کبھی کہیں گرے پڑے ہیں، اس کے در پر گرنے کی بجائے کتنے دروں پر جا کر گرے پڑے، اور اس کو چھوڑ کر ان کو پکار رہے ہیں جو خود محتاج۔ غنی تو ایک اللہ ہے۔ تو جو اللہ کا تعارف کروانا یہ آپ اور ہم سب کی ذمہ داری ہے، اللہ کے نبی کا تعارف کروانا میری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ کی آخرت کا، جنت کا تعارف کروانا میری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ مضمون بہت لمبا ہو گیا، ایک میں یہاں سے یہ آپ کے استاد صاحب مجھے جمع کر کے دے دیتے ہیں، تو میں اس میں سے جو سمجھ میں آتا ہے عرض کر دیتا ہوں۔ اس میں ایک اور مضمون میں بیان کرنا چاہوں گا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ ہمارے پاکستان میں بیٹیوں کو وراثت نہیں دیتے، چاہے وہ پٹھان ہوں، پنجابی ہوں، سندھی ہوں، بلوچی ہوں، 4 قومیں بڑی ہیں، اوپر چل جاؤ بلتستانی ہوں، یہ 5 بڑی قومیں آباد ہیں۔ شاید کوئی لاکھوں میں ایک ایسا کرتا ہو تو کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے، آپ نے کہا تعلم الفرائض فإنها نصف العلم، آپ نے فرمایا وراثت کا علم حاصل کرو، یہ آدھا علم ہے۔ تو بچوں، ہماری معاشرت میں بیٹی کے لیے اللہ نے وراثت بنائی، ہم نے انکار کر دیا۔ اور دیکھو ذرا قرآن کا طرز، عرب بھی بیٹیوں کو وراثت نہیں دیتے تھے، عرب ساری بیٹے لے جاتے۔ اور میں اٹلی گیا، وہاں کا عجب قانون دیکھا کہ وہاں جو زرعی زمین، اس کا قانون کہ ساری زمین بڑے بیٹے کو ملے گی، باقی بیٹے ہیں بیٹیاں کسی کو کچھ نہیں ملے گا، ساری زمین بڑے بیٹے کو ملے گی، یہ وہاں کا حکومتی قانون۔ عرب بچیوں کو وراثت نہیں دیتے تھے۔ تو پھر سوال قرآن یوں اٹھا تھا کہ بیٹیوں کا کتنا حصہ ہے، چونکہ ان کو تو ملتا ہی کچھ نہیں، تو قرآن آنا چاہیے تھا کہ للانثی مثل نصف حظ الذکر، لیکن قرآن نے یوں سوال اٹھایا کہ بیٹوں کا حصہ ہی کوئی نہیں، تو ان کو کتنا دیا جائے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ قرآن نے یوں عبارت کو اٹھایا کہ جیسے بیٹوں کا وراثت میں حصہ ہی کوئی نہیں، اور سارا حصہ ہے بیٹیوں کا۔ تو پھر پوچھنے والا پوچھتا یا اللہ تو ایک بیٹے کو کتنا دیا جائے؟ تو اللہ کہتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، جتنا 2 بیٹیوں کو ہم دینے کا کہہ رہے ہیں اتنا ایک بیٹے کو دے دیا جائے۔ کیا کہا؟ تو اس میں دیندار، دنیا دار سب برابر ہے، کوئی اپنی بچیوں کو حصہ نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ، آپ جو باہر سے آئے بیٹھے ہو، آپ ہو اپنی، جب اللہ آپ کو اس کا موقع دے، یا جو سن رہے ہیں، جس پیٹ سے بیٹا نکلا اسی پیٹ سے بیٹی نکلی۔
ہمارے ذمہ دار پتہ کیا کہتے ہیں؟ کیوں ساڑی زمین پرائے بوئے ٹور جاوے اسی کیوں دے بھی؟ سمجھ رہے میری بات سمجھ میں کہ ہم زمین بیٹی کو دیں گے تو وہ تو لے جائیں گے اس بیٹی کے سسرال والے، ہماری زمین اور دوسرے کے پاس چلی جائے تو اس بے وقوف کو یہ نہیں پتا بیٹی تو تیری ہے، تیری کمر سے نطفہ نکلا ہے، تو تیری بیگم کے پیٹ میں وہ پرورش پڑی، اس نے پرورش پائی، جس میں تیرے بیٹے نے پرورش پائی اس میں تیری بیٹی نے پرورش پائی۔ کوئی ہمارے ذمہ داروں میں کوئی مانگ لے نا بہن حصہ تو اس سے بائیکاٹ ہو جاتا، سلام دعا ختم ہو جاتی، تو بیچاریاں صبر کر کے چپ کر کے چلی جاتی، مانگتی نہیں ہے کہ ذلیلوں کی جیلی انگوٹھے لگوا کے کسی نوکرانی کو لائیں گے، اس کا انگوٹھا لگوائیں گے، پیسے پٹواری کو دیں گے اور زمین بیٹوں کا نام کر عدالت میں قسم اٹھا دیں گے میری بیٹی ہے ہی کوئی اور ساری زمین بیٹوں کو دے۔ یہ سارے وہ واقعات ہیں جو میں اپنے علاقے میں دیکھے ہوئے ہیں، ہمارا سارا علاقہ ہی ذمہ داروں کا، ہم قدیم ذمہ دار بیٹھے ہیں۔ یہ تو نوکرانیوں کے انگوٹھے لگوا کے پٹواری تحصیلدار کو پیسے دیے، زمین بیٹے کا نام، کہ جی میری بیٹی نے دے دی، اے ویکھو انگوٹھا۔ اب کون جا کے انگوٹھے چیک کروائے گا؟ وہ بیچاری کہاں جائے گی عدالت؟ یا باپ جا کے عدالت میں قسم اٹھا دیتے میری تو بیٹی کوئی۔ تو بچوں یہ بہت بڑا ظلم ہے جو بچیوں پر ہو رہا ہے۔ ایک چھت کے نیچے پروان چڑھنے والے بہن بھائی، ایک چھاتی کا دودھ پینے والے بہن بھائی، ایک آنگن میں کھیلنے والے بہن بھائی، یہ کیا ظلم و ستم ہے کہ بیٹے کو سب کچھ دے دیا جائے اور بیٹی کو کچھ بھی نہ دیا جائے۔ میں نے بہت عرصے سے یہ مضمون چلایا ہوا ہے اور اللہ کے فضل سے بہت لوگوں نے اپنی جائیدادیں زمینیں بہنوں کو دیں۔ مجھے منڈی بہاؤالدین کا ایک سنانے لگا ساتھی کا کہ تیرا بیان سنا تو میں گیا اپنی بہن کے پاس، میں نے کہا اپنی زمین دا حصہ لے لے، وہ کہ نہیں میں نہیں لینا، بس میں تن دیتا میں نہیں لینا۔ تو میں نے کہا میں تیرے نام کروا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر تو خوشی سے دوبارہ میرے نام کروانا۔ کہنے گے ٹھیک، تو میں نے اس کے نام کروا دی۔ کوئی ہفتے بعد میں گیا، میں کہ ہن کی حصہ لے کے ہن میرے اپنے بچے نے میں کیوں دے ماں؟ وہ تو پہلے بیچاری ڈری ہوئی کہہ رہی تھی۔ تو عورت بیچاری مظلوم ہے جہاں بھی ہے، کہیں کہیں ہوتی ہیں شیرنیاں جو وڈ کھاندیاں، ورنہ تو اکثر بیچاری بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح ہی ہوتی رہتی۔ تو میرے عزیزو آپ لوگ نکل رہے ہو، کل آپ کو کوئی ایسی اللہ جگہ دے جہاں آپ کو اللہ کا دین پیش کرنا پڑے تو معاشرت بیان کرو۔ بیٹیوں پر ظلم ہے، بیویوں پر ظلم ہے، ماؤں پر ظلم ہے، بہنوں پر ظلم ہے۔ ہمارے دریائے راوی ہمارے قریب بہتا تھا، جب کبھی ہم سندھ تاج سے پہلے دریائے راوی ایک بکھرا ہوا دریا ہوتا تھا، کتنی بچیاں اس دریا کی موجوں میں دفن ہو گئی۔ بیٹا کھلم کھلا زنا کرتا ہے، کوئی گال نہیں چھوڑ چھک کرے، بیٹی پہ شک پڑ جاتا تھا دریائے راوی میں پھینک کے آ جاتے، ذبح کر کے راوی میں پھینک دیتے۔ بے غیرت تو وہ ہیں جو اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ بیٹی انسان نہیں، اس سے خطا نہیں ہو سکتی، اور انسان سے خطا ہو سکتی۔ اللہ نہ کرے کہ کوئی مرد عورت کسی ایسی برائی میں مبتلا ہو، لیکن اگر ہو جائے تو اس کا مطلب یہ تھا زہر کھلا دیتے۔ کتنے واقعات میری آنکھوں کے سامنے، میں چونکہ اسی معاشرے میں رہا اور ہماری تہذیب تھی، بہت ظلم ہوئے۔ تو اللہ تمہیں مجھے ہمت دے بچیوں کو وراثت، خامد باپ مر جائے ماں کا حصہ ہے نا، 1 ٹکا نہیں دیتے ماں کو، مرلا تو بڑی بات ہے، 1 ٹکا نہیں۔ بیچاری مائیں بڑی خوددار ہوتی ہیں، بات جو اولاد سے مانگتی نہیں ہیں، اندر ہی تڑپ تڑپ سسک کے زندگی گزار لیتی ہیں، مر جاتی ہیں۔ ایسے نہیں، ماں کا اللہ نے حصہ رکھا ہے، باپ مر جاتا ہے ماں کا حصہ ہے زمین میں جائیداد میں، اس کو دو، یا اس کے مطابق اس کو جتنی اس کی آمدنی اس کا خرچہ دو۔ ماں کو بھی کوئی نہیں دیتا، بہنوں کو بھی کوئی نہیں دیتا، خامد مر جائے بیوی کو نہیں دیتے۔ یہ وہ مسائل ہیں سلگتے ہوئے جو وقت کی ضرورت ہیں۔ ہم لوگ رفع یدین پہ لڑے جا رہے ہیں، 20 تراوی 8 تراوی پہ جھگڑے ہو رہے ہیں، سورۃ فاتحہ پہ جھگڑے ہو رہے ہیں۔ کچھ تو سمجھو اللہ کے واسطے کہ امت کہاں پہنچ گئی ہے اور دینی حلقوں والے کیا کر، کھلم کھلا ارتداد ہے، آگ لگی ہوئی ہے۔ چلو سبحانک اللہم استغفرک ونتوب الیک۔ یا اللہ اس قرآن کے مطابق ہماری زندگی بنا دے، اس قرآن کے مطابق ہماری زندگی بنا دے، اس قرآن کے مطابق ہماری زندگی بنا دے۔ یا اللہ ان بچوں کو اور جتنے بچے شاخوں میں تیرے علم کے نسبت سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کو چلتا پھرتا قرآن بنا دے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اور یا اللہ ہمارے ادارے